الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز ان کے ساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت ساعتیں عطا فرمائی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ساعتوں کے طفیل سے ہماری تمام عبادات کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ صغیرہ کبیرہ چھوٹی بڑی خطاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. دین اسلام کے احکامات جاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 3 طبقات کی پیروی کا حکم دیا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ خاص کیا، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کہیں ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے بھی رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی. اطاعت الہی کے لیے اطاعت رسول سب سے بنیادی شرط ہے. اللہ کی اطاعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اطاعت رسول یہ بنیادی شرط قرار دی گئی. اور کہیں اس طرح کے بھی الفاظ بیان فرمائے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. تو یہ مختلف درجات اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا، اور وہیں رسول معظم نور مجسم خاتم النبیین خاتم المرسلین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں اولو الامر افراد کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا، اور اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اولو الامر افراد ہیں۔ اولو الامر صاحب الرائے، مجتہدین، اکابرین، وہ علماء کرام کہ جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، وہ افراد کہ جو قرآن و سنت کی آگاہی اس انداز میں رکھنے والے ہیں کہ قرآن و سنت کا وہ مفہوم اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب اس سے جو بنیادی نقطہ نکل کر آتا ہے وہ ہے تقلید۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور فی زمانہ ایسے افراد بھی معاشرے میں موجود ہیں کہ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں۔ اچھا، خود تو انکار کرتے ہی ہیں، لیکن جو تقلید کرنے والے ہیں، جو قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، جو قرآن کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت مبارکہ میں تقلید کا ثبوت مل رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اولو الامر افراد ہیں ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ ہمارے نزدیک تقلید کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے پیچھے چل دیا جائے، اندھی تقلید بھی قرآن و سنت میں جائز نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس معاملے کو سمجھنا قرآن و سنت کے مطابق بڑا ضروری ہے، اور بنیادی بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آیا تقلید ہے کس معاملے میں، کن احکامات میں ہم پر تقلید لازم ہے، کن احکامات میں ہم علماء کرام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ احکامات کی بات کی جائے تو یہ ذرا ابتدائی گفتگو بڑے غور طلب ہے، غور سے سننے والی ہے، تو آپ کی توجہ اگر رہے گی تو یہ ابتدائی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ سمجھ میں آ گئی تو یوں سمجھ لیں کہ تقلید کا موضوع آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فی زمانہ اس پر بڑی بحث کرتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ قول کی تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ قول پر عمل کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ تقلید کرنے والا کس کے قول پر عمل کر رہا ہے، یا تو اللہ کے قول پر عمل کرتا ہے یا رسول کے قول پر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ جو بڑے امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، یہ چاروں ائمہ کرام جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کے مطابق ہم تقلید کرتے ہیں، ہم تو جیسے فقہ حنفی پہ چل رہے ہیں نا، تو ہم فقہ حنفی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ احکامات کے تابع ہوتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی قول، آپ کی کوئی بھی بات، آپ کا بیان کردہ کوئی بھی حکم قرآن کی آیت یا حدیث سے خالی نہیں ہوتا، یعنی اس کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو دلیل میں قرآن کی آیت آپ کو ملے گی یا پھر حدیث مبارکہ ملے گی، اور یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر میری بات کے خلاف تمہیں قرآن کی کوئی آیت مل جائے یا حدیث صحیح مل جائے تو فرمایا کہ پھر میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں، میرے قول کو دیوار پر دے مارنا، پھر حدیث پر عمل کیا جائے گا، پھر قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی یہ افراد بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بات پر عمل کیا جائے، بلکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مسائل
آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان مسائل کو قرآن کی آیت کے تابع سمجھ کر اور حدیث کے تابع سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو اب احکام جو حکم ہے اللہ کی جانب سے ہم پر لاگو کیے گئے، ان احکامات کی بنیادی طور پر دو قسمیں۔ پہلے احکامات احکام عقلی کہلاتے ہیں، دوسرے احکامات احکام شرعی کہلاتے ہیں۔ یہ تفصیل میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک تو آپ تقلید کا موضوع سمجھ لیں کہ تقلید جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے نظریات کیا ہیں۔ نمبر دو، عوام الناس یہ نہ سمجھے کہ ہر معاملے میں ہی علماء کرام جو مجتہدین ہیں ان کی تقلید ہم پر لازم، بلکہ وہ خاص احکامات ہیں جو احکام شرعیہ ہیں۔ احکام شرعیہ کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ان میں سے بھی جو دوسری اقسام ہے ان اقسام میں اس قسم میں مجتہدین کی تقلید ہم پر لازم ہوتی۔ تو اب بنیادی طور پر احکام کی دو قسمیں، احکام عقلی، احکام شرعی۔ احکام عقلی میں تقلید جائز نہیں، احکام عقلی میں ہم پر تقلید جائز نہیں۔ اور احکام عقلی کیا ہے؟ احکام عقلی یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کو جاننا، اس کے اوصاف کو جاننا، جیسے وہ خالق حقیقی ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، یہ اس کے اوصاف کے ساتھ اس کی ذات کو سمجھنا، اس کی صفات کی معرفت۔ ایسے ہی رسول معظم خاتم النبیین خاتم المرسلین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی معرفت، اس میں سب برابر ہیں، ہر ایک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا جاننا بھی ہے، سچا ماننا بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اس بنیادی چیز کو نہیں اپنائے گا تو پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ احکامات احکام عقلی کہلاتے ہیں، اس میں تقلید جائز نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عقائد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ تقلید صرف معاملات میں کی جاتی ہے، عبادات میں کی جاتی ہے، فروعی مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، عقائد میں تقلید نہیں۔ جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ ملائکہ، عقیدہ جنت دوزخ، اسی طرح عقیدہ موت، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، ایسے ہی قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنا، پھر جنت دوزخ کا تصور، یہ تمام معاملات جو ہیں اس کا شمار عقائد میں ہوتا ہے، اور عقائد میں تقلید جائز نہیں ہوتی۔ عقائد میں ہر بندہ انفرادی طور پر اس بات کا مکلف ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو اس معاملے میں سمجھ کر اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ ہمارے ہاں تقلید کے معاملے میں ایک یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم عقیدوں کے معاملے میں بھی تقلید کرتے ہیں۔ جیسے آباء و اجداد 11ویں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ آباء و اجداد میلاد شریف مناتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی منا رہے ہیں۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ آپ میلاد شریف کیوں کرتے ہیں، 11ویں کی فاتحہ کیوں دلاتے ہیں، بھائی وہ ابا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، دادا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا تعلق عقیدوں سے ہے، عقیدوں میں تقلید جائز نہیں۔ ہر ایک پر یہ انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت سے عقیدوں کی آگاہی سمجھے کہ ہم جو اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان کر آپ کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ تقلید میں ہم بالکل اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز میں تقلید۔ میں نے ایسے کہ عرض کیا نا کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک احکام عقلیہ ہے، دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ۔ تو احکام عقلیہ جس کا شمار عقائد میں ہوتا ہے، تو احکام عقلیہ میں ہم پر تقلید لازم نہیں، اور نہ احکام عقلیہ میں تقلید جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ،
پھر احکام شرعیہ کی تفصیل کو اگر ہم سمجھیں تو احکام شرعیہ کی بھی پھر دو قسمیں. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی جو میں بیان کر رہا ہوں؟ سمجھ میں آ تو رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں اصل میں بس وہ چاہتے ہیں لوگ فضائل بیان کریں، جو ماشاء اللہ سبحان اللہ اور نعروں کی صدائیں جس میں لگیں. تو میں اکثر دیکھتا ہوں، میں عام طور پر ایسے موضوعات کا انتخاب کرتا نہیں ہوں نا، تو میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ یا تو غنودگی میں مبتلا ہوتے ہیں یا ان کو تقریر بڑی خشک لگ رہی ہوتی. تو اصل قرآن و سنت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ موضوعات ہمارے نزدیک خشک پتہ نہیں کیوں ہو جاتے. تو تھوڑی توجہ رکھیے، آپ کے بڑے کام کی معلومات ہے جو میں تیار کر کے لایا ہوں آپ کو بیان کرنے کے لیے. تو تھوڑے حشاش بشاش چہروں سے یہ سنیں، اس لیے کہ معاشرے میں آج کل اس معاملے میں بڑا شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، خاص طور پر بچوں کو، نوجوان نسل کو، کہ بھائی آپ تقلید کیوں کرتے ہیں. اور پھر سب سے بنیادی بات جو بچوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ قول پر عمل کرتے ہیں. قول کا مطلب یہ کہ آپ کسی شخص کے قول پر عمل کرتے ہیں اور ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اہل حدیث یعنی حدیث پر عمل کرنے والا کہلاتے ہیں. تو اب جب یہ شک لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، اب رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میری نماز صحیح ہے یا نہیں. شک میں مبتلا کر دیا نا. تو یہ بڑی خرابی آج کل فی زمانہ، اس خرابی کی وجہ سے ہماری عبادات میں خرابیاں پیدا ہو گئی، وضو میں، معاملات میں. تو اس لیے ذرا حشاش طبیعت کے ساتھ اس موضوع کو سنیں آپ. تقلید کی دوسری، احکام کی دوسری قسم کون سی ہے؟ احکام شرعی. پھر احکام شرعیہ کی دو اقسام ہیں. پہلی قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق ضروریات دین سے، ضروریات دین سے، جیسے مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز، 5 نمازیں، ایسے ہی روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ضروریات دین میں سے. ضروریات دین ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو عمل کرنا، یہاں توجہ کر لیجیے، ضروریات دین وہ امور کہلاتے ہیں کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری. ضروریات دین یعنی دین کی ضرورت جو احکامات ہیں وہ ضروریات دین کہلاتے ہیں. جیسے نماز، ارکان اسلام، 5 ارکان اسلام، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 4 ہو گئے نا. 5واں کون ہے جی؟ کلمہ طیبہ پہلا ہے نا، کلمہ شہادت، بندے کا مسلمان ہونا، یہ ضروریات دین میں سے. اس کے بعد پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، یہ ضروریات دین کہلاتے. ان کا شمار احکام شرعیہ میں ہوتا. اس میں ہر ایک برابر، نماز ہر ایک پر برابر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے عمر میں بڑا ہو چھوٹا ہو. عمر کا اس میں کوئی تعلق نہیں، نہ جینڈر یعنی مرد اور عورت کا بھی اس میں کوئی قید نہیں. یہ مطلقاً نماز کا حکم ہر ایک، سب برابر. تو لہذا جب احکام شرعیہ کی اس قسم میں سب برابر ہیں تو ان کے مسائل کو جاننا بھی ہر ایک کے لیے ضروری. چونکہ ہر ایک پر نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کو سمجھنا بھی ہر ایک کے لیے ضروری. روزہ ہر ایک پر فرض ہے تو روزے کے احکامات کو سمجھنا بھی ضروری. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے تو جو بندہ بھی صاحب نصاب جیسے ہی ہوگا تو اس کو ان معاملات کو سمجھنا ضروری. ایسے ہی حج، یہ صاحب استطاعت کے لیے ضروری. تو ضروریات دین یہ احکام شرعیہ کی وہ قسم ہے کہ اس میں بھی تقلید جائز نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی تقلید جائز نہیں، اس میں بھی سب برابر کے شریک ہیں. دوسری قسم جو ہے دین کے وہ احکامات کہ جس کو دلائل کے بغیر نہیں جانا جا سکے، ان احکامات میں ہمیں تقلید کی اجازت دی گئی. پیچھے دوبارہ چلتے ہیں کہ احکام کی 2 قسمیں ہیں نا. احکام عقلی، اس میں تقلید کی اجازت نہیں. احکام شرعی، پھر احکام شرعی کی 2 قسمیں. نمبر 1 ضروریات دین،
ضروریات دین میں بھی تقلید کی اجازت نہیں۔ دوسرے نمبر پر احکام شرعیہ کی جو قسم ہے، دین کے وہ احکامات کہ جس کو دلائل کے بغیر جاننا ممکن نہ ہو، جیسے عبادات، معاملات، نکاح، رخصتی، عقیقہ، قربانی، یہ اس طرح کے جتنے فروعی مسائل، جتنے فروعی معاملات ہیں کہ اس کو دلیل کے بغیر جاننا ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اب ان معاملات میں انسان کو تقلید کی اجازت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان معاملات تقلید کی اجازت۔ اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ تقلید کی اجازت شرعی اعتبار سے کن احکامات میں ضروری اور کس میں اجازت ہے۔ اب تقلید کو ہم سمجھتے ہیں کہ تقلید کی کتنی اقسام ہیں، کہ تقلید کی بھی دو اقسام ہیں، ایک شخصی، ایک غیر شخصی۔ شخصی تقلید جو ہم کر رہے ہیں، یعنی کسی ایک کو اپنا امام مان لینا، کسی ایک کی ایسی تقلید کرنا کہ ہر معاملے میں، چاہے کسی بھی معاملے کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس معاملے میں اس امام کی تقلید کرنا، یہ شخصی تقلید کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر غیر شخصی تقلید، جس طرح لوگ جو انکار کرنے والے ہیں نا، بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ وہ بھی تقلید ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی تقلید غیر شخصی تقلید ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قول اس امام کا لے لیا، ایک قول دوسرے امام کا لے لیا، پھر ایک قول تیسرے امام کا لے لیا، پھر ایک قول چوتھے امام کا لے لیا۔ وہی جیسے میں نے پچھلی جمعے کہا تھا نا کہ کہلوانا مسلمان بھی چاہتے ہیں اور یورپ کی تہذیب کے مزے بھی لینا چاہتے ہیں، مرنے کی خواہش مدینہ میں ہے، گھومنا یورپ چاہتے ہیں۔ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں آج کل۔ تو یہ غیر شخصی تقلید کہلاتی ہے کہ کسی ایک مسئلے میں کسی ایک مجتہد کا قول لے لیا جائے، دوسرے مسئلے میں دوسرے مجتہد کا قول لے لیا جائے، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ مناسب نہیں، جائز نہیں۔ شخصی تقلید قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے، اور قرآن سے اس کا ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، صاحب الرائے ہیں، ان کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ تقلید بھی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کی تقلید کرنا، ہر ایک کے پیچھے چلنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا اولو الامر افراد جو تمہارے اندر موجود ہیں، صرف ان کی تقلید تم پر لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر قرآن مجید کی کئی مقام پر یہ آیت موجود ہے کہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے اس کا سوال کرو۔ یہ قرآن کے سے اس کا ثبوت۔ حدیث مبارکہ میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جس میں تقلید کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، تو ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جس کے سر پر پتھر لگا اور اس کا سر زخمی ہو گیا، یعنی اس کو احتلام بھی ہو گیا، تو اب غسل اس پر فرض تھا۔ تو اب اس نے پوچھا کہ مجھے پانی سے غسل کرنا چاہیے یا تیمم کرنا چاہیے؟ تو جو ان میں افراد موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں پانی سے ہی غسل کرنا چاہیے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اس نے پانی سے غسل کیا، لیکن سر میں بڑا شدید زخم تھا نا سر میں، تو اس پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ واقعہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل علم سے سوال تم کیوں نہیں کرتے؟ جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ خاص ہے، اور رسول کی اطاعت کے بعد
رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن افراد کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں وہ صاحب الرائے افراد ہیں۔ آخری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا نا، آپ کو گورنر بنایا گیا یمن کا، گورنر یمن کی طرف جب آپ کو بھیجا گیا تو اب رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ، جب بھی تمہارے پاس کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ، کوئی مسئلہ جب پیش کیا جائے گا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں، اللہ کی کتاب سے، جو قرآن کا احکامات، اس مسئلے میں جو قرآن کی آیت مبارکہ ہوگی اس سے فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، کہ اگر تم اس مسئلے میں کتاب اللہ سے رہنمائی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں، یعنی حدیث سے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بھی اگر تم اس کے مطابق کوئی رہنمائی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی کہ میں پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت معاذ بن جبل، اور کس کے سامنے کہہ رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آج جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں یا کسی مجتہد کی تقلید ہم کر رہے ہیں، مجتہد کے پیچھے چل رہے ہیں، تو مجتہد کو بھی برا کہا جاتا ہے معاذ اللہ، اور چلنے والوں کو تو کہا ہی جاتا ہے۔ تو اب آپ سنیے کہ یہ معاملہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب سیدنا معاذ بن جبل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں بھی تم نے اس کے مطابق رہنمائی نہیں پائی، حدیث میں بھی نہیں پائی، تو اب بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر پیار سے ہاتھ مبارک مارا، ایسے پیار سے، غصے سے نہیں، پیار سے، اور دعا کیا کی؟ اللہ کا شکر کس انداز میں ادا کیا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب و قاصد کو اس بات کی توفیق دی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کیا۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا ہے۔ لیکن بنیادی شرط اجتہاد کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم اور آپ اجتہاد کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو بعض لوگوں کو اپنے نام کا مطلب معلوم نہیں ہوتا، قرآن کی آیت کے معنی اور مفہوم کیسے سمجھیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ اجتہاد کے لائق نہیں ہوتا، لیکن جو اجتہاد کے لائق ہو پھر اس کی تقلید کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، اس کی تقلید کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اگر اجتہاد کیا جائے تو اس بات کو قبول کیا جائے گا، اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ تقلید نہ صرف قرآن کا حکم ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی اس عمل کو موافقت دی گئی، اجازت دی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے ان معاملات کو سمجھیں، تاکہ اگر کوئی شک شبہ ہمارے ذہن میں ڈالے تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہم جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں بھلے ہمیں ہی ان کے بارے میں دلائل معلوم نہ ہو، نماز کا جو طریقہ ہم اپنائے ہوئے ہیں اور دیگر معاملات میں جو طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے بھلے ہمیں اس کے دلائل معلوم نہ ہو، لیکن بہرحال ہر عمل کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دلیل موجود ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ذہن میں شک نہ آنے دیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں نماز کے متعلق بھی شک پیدا ہو گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز آپ کی زندگی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ میں رفع یدین نہیں کر رہا تو میری نماز صحیح ہے یا نہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو رفع یدین کر رہا ہے اس کی نماز بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر ہی عمل کر رہا ہے۔
تو ہم اس طریقے کو غلط نہیں کہتے. میں ذاتی طور پر کبھی بھی غلط نہیں کہتا، اور نہ آپ کو یہ مشورہ دوں کہ آپ اس طریقے کو غلط کہیں. کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ جب کسی کے نماز کے طریقے کو غلط کہتے ہیں تو ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں کہ آپ اس شخص کو غلط نہیں کہہ رہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو غلط کہہ رہے. تو اس لیے ان معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.